اگر اپنے لیے آسانی چاہتے ہیں تو ہمیں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہوگی۔ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا دراصل اپنی زندگی کو بہتر اور بامقصد بنانے کا سب سے خوبصورت طریقہ ہے۔ ہم جو بھی دیتے ہیں وہ ہماری طرف پلٹ کر آتا ہے۔ اگر ہم آسانیاں دیں گے ہماری طرف آسانیاں آئیں گی، اگر ہم مشکلات دیں گے تو ہماری طرف مشکلات آئیں گی۔ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ قرآن مجید اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ایک مسلمان کو ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے اور ان کی مشکلات کو کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں چند اہم احادیث اور قرآنی آیات جو ہے ہم دیکھیں گے۔ قرآنی آیات میں سورہ البلد میں اگر ہم دیکھیں آیت 11 سے 16 تک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس وہ دشوار گھاٹی میں داخل نہ ہوا، اور تم کیا جانو کہ وہ دشوار گھاٹی کیا ہے، کسی گردن کو آزاد کرانا، یا بھوک کے دن کسی قریبی یتیم یا خاکسار مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دوسروں کی مدد کرنے کو ایک عظیم عمل قرار دیا ہے، چاہے وہ قیدیوں کو آزاد کرانا ہو یا بھوکوں کو کھانا کھلانا ہو۔ اسی طرح اگر ہم سورہ البقرہ میں دیکھیں آیت 110 میں کہ اور جو نیک عمل تم اپنے لیے آگے بھیجو گے وہ اللہ کے ہاتھ میں موجود ملے گا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو محفوظ کرتا ہے اور ان کا بہترین اجر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم سورۃ الماعون میں دیکھیں آیت 1 سے 3 تک کہ کیا تم نے اسے دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ بس وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ تو اس آیت میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو ضرورت مندوں کی مدد نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت تاکید کی ہے کہ دوسروں کی مدد نہ کرنا دین کی مخالفت کرنے کے مترادف ہے۔ اور اگر ہم احادیث میں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کی دنیائی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کرے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث میں کسی مشکل میں مبتلا مسلمان کی مدد کرنے اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مومن کے لیے اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اس حدیث میں دوسروں کے لیے آسانی اور بھلائی پیدا کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، جس میں انسان کو اپنے بھائی کے لیے ویسی ہی آسانی پیدا کرنی چاہیے جیسی وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے کہ جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرض معاف کر دیا، اللہ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو اس حدیث میں تنگ دستوں کے ساتھ نرمی کرنے اور انہیں آسانی دینے کی اہمیت بیان کی گئی ہے، اور ایسے انسان کے لیے قیامت کے دن جب بہت زیادہ تکلیف کا دن ہوگا اس دن اس انسان کے لیے آسانی ہوگی جس نے دنیا میں انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کی۔ یہ احادیث مجموعی طور پر ہمیں اس بات کی ترغیب دیتی ہے کہ ہم دوسروں کے لیے جہاں تک ممکن ہو آسانیاں پیدا کریں، چاہے وہ کسی مشکل میں ہو یا تنگ دستی میں۔ تو اس سے نہ صرف دنیائی زندگی میں سکون ملتا ہے بلکہ آخرت میں بھی اس سے کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ اور بھی احادیث بہت ساری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم کرنے والوں پر اللہ رحم فرماتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے۔ تو ہم اگر چاہتے ہیں ہمارے لیے آسانیاں ہو تو ہمیں پہلے دوسروں کو آسانیاں دینی ہوں گی۔ اگر ہم ایک اپنے طرف اپنی سائڈ سے سوچیں اور انفرادی طور پر بھی کوشش کریں کہ ہم دوسروں کے لیے جتنا ہو سکے ہم دوسروں کو جتنی آسانی دے سکتے ہیں دے، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اور یہ سب کب ہو سکتا ہے؟ جب ہم دوسروں کی تکلیف ویسے ہی محسوس کریں جیسے ہم اپنی تکلیف محسوس کرتے ہیں، اور ویسے ہی ہم دوسروں کے لیے کوئی کام کریں جس طرح ہم چاہتے ہیں ہمارے لیے کوئی کرے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ ہمارے لیے بھی اس سے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔